بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، بندہ جیسے گناہ کرنے لگتا ہے اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی، یہ تڑپ، ایک کرب اتنی زندگی کو جو ہے مشکل کر دیتی ہے، بڑی تلخ ہو جاتی ہے زندگی، بڑی ہی پریشان زندگی ہو جاتی ہے کہ انسان اسی ایسی حالت میں رہتا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے لیے مصیبت سے کم نہیں، ہر وقت پریشان بے چین رہتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان میں مبتلا ہے، تو پھر دل اس کا ایسا بے چین کر دیتا ہے، سکون اس کا ختم ہو گیا، اس کا سکون بالکل ختم ہو گیا، اس کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے، اندر ایسی جو ہے تکلیف کا باعث رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، ایسی بھاپ نکلتی رہتی ہے، اس کا ذکر نہ بدلا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مثال تو یوں ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کو جا کر کے لوگ دفن کر دیا، جا کے زمین کے اندر قبر میں چلے گیا آدمی، اور قبر میں اس کے عذاب نے اس کو آ کر کے پکڑ لیا، عذاب میں جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اوپر جو ہے پھول سے سجا دیا گیا ہے، کہیں جو ہے سلامی ہو رہی ہے، سلوٹ مار رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آگے کھڑے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں، سلامی دے رہے ہیں، توپوں کی سلامی، کہیں اس کی سلامی، کہیں اس کی سلامی، اور بڑے اعزاز سمجھا جا رہا ہے، سب سمجھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہے، اتنے اعزاز ہے، بڑے بڑے سلامی مل رہی ہے، اور جو سمجھ رہا ہے کہ پھولوں سے سجا دیا گیا ہے اوپر، اندر کیا حالت ہے، اندر کے حالات جو ہے وہ اسی کو پتہ ہے، خبر کے اندر جو ہے اس کے گناہوں کے عذاب سے تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، عذاب میں جل رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، دل کے اندر ایسی تڑپ ہوتی ہے، کسی کو نہیں محسوس ہوتا، دیکھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے دیکھ کے ظاہر کو، اندر جو اس کا بے چین دل رہتا ہے، اور وہ اس کی جو کرب محسوس کرتا ہے، جو تڑپتا رہتا ہے، اس کا حال کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ دوستو عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کے اس سے چین کب ملے گا؟ چین صرف اللہ تعالیٰ کی یاد و محبت میں، اس کے ذکر میں ملے گا۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ توبہ اگر کر لیا پھر چین سکون نصیب ہو گیا۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات ہے کہ کتنی پیاری بات نصیحت فرما دی، کہ فرمایا کہ دیکھو، انسان جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ انسان جو ہے توبہ یعنی کثرت سے استغفار کرے، استغفار کی کثرت کرتے رہے۔ دیکھیے کتنا پیارا طریقہ بتا دیا، کتنا احسن طریقہ ہے کہ گناہ، توبہ تو درجہ اونچا ہے، توبہ کے بعد الگ چیز ہے، لیکن پہلی سیڑھی جو ہوگی توبہ کا جانے والا راستہ جو ہے استغفار ہے، راستہ بتا دیا۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، توبہ کیا، استغفار کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اللہ کے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو نہ چھوڑو، چاہے تم سے گناہ نہ چھوٹ رہا ہو، استغفار کو لازم پکڑ لو۔ یہ وہ ذریعہ ہے اور راستہ ہے کہ تم کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، پھر گناہ چھوٹ جائے گا۔ گناہ چھوڑنے کے لیے پہلے کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار ایک ایسی دولت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، تو آپ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے تو صرف دو ہی راستے، یہ ایک نبی موجود ہوں تو پھر اللہ کے جو ہے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ سکتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوں، ان کے حیات میں ہو، یا پھر نہیں تو استغفار کی کثرت کر رہا ہو، کثرت سے استغفار کر رہا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اب تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ہیں، اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، پہلے دو راستے تھے، اب صرف ایک راستہ ہے کہ صرف کثرت سے استغفار کریں۔ یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہم کو پریشانیاں ہوئیں، پریشان حال ہیں، یہ سب جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے دی گئی ہیں، یہ ہم پر ڈالی گئی ہیں۔ اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اس کے علاوہ جتنی تدبیریں کر رہے ہیں سب بیکار ہیں۔ انسان اس وقت سب سے تعجب کا، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم لوگ اس سے غافل ہیں، استغفار کی کثرت نہیں کرتے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی کثرت سے استغفار کریں
تو کثرت سے اللہ کے ساتھ استغفار کرو، گناہ سے توبہ کرو. تو سب سے پہلے ہی کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا کیا، ہم سے پوچھتا ہے. یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے آج کا، سب سے بڑا یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، سود کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور سود میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ سمجھتا ہی نہیں. کیسا پھر فلاح پائے گا؟ مریض اپنے آپ کو مریض سمجھے تب علاج ہو سکتا ہے. مریض ہی نہ سمجھے، میں اپنے آپ کو صحت مند سمجھے، اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. آج جو ہے ہمارا سب سے بڑا جو ہے دکھا یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ ہم جو ہے گناہ سمجھتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں. اپنا ہم سے گناہ ہوا ہی نہیں. ہم سب سے پہلے بولتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، استغفار پڑھو. کہتے ہیں کہ ہم سے ہم کیا گناہ کر دیا، ہم کیوں استغفار، ہم نے کیا گناہ کر دیا. سر سے پاؤں تک ہر لمحہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، ہاتھ سے، آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، دل کے اندر ہر چیز سے گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. کتنا بڑا جو ہے المیہ ہے، رونے کی چیز ہے کہ اے اللہ ہمارا حال کیسا ہو گیا کہ ہم گناہ کر کے بھی اللہ کی نافرمانی. گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کی تشریح کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے، اس سے بڑا جری کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ گناہ اس مولا کا، اس آقا کا کیا جو ہے باغی ہے، پھر اپنے آپ کو باغی نہیں سمجھ رہا ہے. اس آقا کا جو ہے ظالم جو ہے ان کے خلاف زندگی گزارتا ہے بتائے ہوئے طریقے سے، پھر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے. کیسے فلاح پائے گا، کیسے اللہ کی مدد ہے، کیسے پریشانی دور ہوگی؟ پریشانیاں کسی بھی چیز سے دور نہیں ہوگی جب تک کہ خدا دور نہ کر دے. خدا کے طرف سے دی گئی ہوئی ہے، خدا کے طرف سے سزا ہے ہمارے لیے. یہ سزا صرف ہٹ سکتی ہے استغفار سے. کثرت سے استغفار کریں، پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق نصیب کرے گا. پھر آگے کا مرحلہ ہوگا کہ ندامت کے آنسو پیدا ہوں گے. تیسرے درجے میں توبہ کی توفیق ہوتی رہے گی، پھر ندامت پیدا ہو جائے گی، اور پھر گڑ گڑائے گا اللہ کے حضور. ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، ہائے میں نے کیسا برباد کر دیا اللہ کی نافرمانی میں. سب سے پہلا راستہ جو ہے توبہ تک لے جانے والا استغفار ہے. استغفار کو کثرت کریں، چاہے گناہ چھوٹے یا نہ نہیں چھوٹ رہے ہوں تو بھی اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. پھر گناہ چھوٹنے رہیں، توبہ استغفار کر رہا ہے پھر ہی گناہ ہو رہے ہیں، استغفار کر رہا ہے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن لازم پکڑیں اس کو، نہ چھوڑیں. یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک علاج ہے. اس علاج کو چھوڑنا نہیں ہے. جب تک ظالم ہم سے نفس و شیطان جو ہے گناہ کراتا رہے گا، ہم استغفار کو نہ چھوڑنا چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ ناامید نہیں ہونی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہ کر کے توبہ کر کے پھر گناہ کر رہے ہو، تو پھر توبہ کر رہے ہو، پھر گناہ کر رہے ہو، اس وقت بھی اللہ تم کو لپک کے لے گا استغفار کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چھوڑتے. 100 بار بھی اگر تم نے گناہ کر کے توبہ کر لیے پھر بھی کر رہے ہو گناہ وہی، تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب تم گناہ پکارتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے استغفار کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے. توبے کی توفیق نصیب ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق دے دے گا. اس کے بعد تو پوچھنا ہی کیا. جب توبے کی توفیق نصیب ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسو بھی بہا دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ اپنا بنا لیں گے. اس کے لیے پہلا راستہ یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، تو پھر اس گھر سے کیسے جو ہے چین و سکون ملے گا؟ میاں بیوی میں جو ہے جھگڑے، پریشانیاں، نا اتفاقیاں جو ہے یہ کیسے دور ہوں گی؟ آج ہمارے بچے بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے وہ ماں باپ کی اطاعت کریں گے؟ جی بے حیائی پہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو ہے پھر تو ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے ان کی بے حیائی پر. دین سے ہٹے ہوئے کام کر رہے ہیں، اس پر ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. تو اب ہمارے بچے نافرمان ہیں ہمارے، تو کیوں نہیں ہوں گے؟ تو غلطی تو کہاں ہے اس کا احساس نہیں ہے. ہر گھر اندر جو ہے ہر گھر جو ہے پریشان حال ہے، ہر گھر کے اندر پریشانیاں دبوچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس گھر سے جو ہے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی. ہر گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ہر گھر کے اندر بیماریوں نے آ گھیرا ہے. ایسے بیماریاں، پریشانیاں، چونکہ یہ چیزیں اللہ کی نافرمانیوں سے آتی ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر اللہ نے یہ عذاب دیا ہے. اس عذاب کو دور کرنا ہے. عذاب کو دور صرف خدا کر سکتا ہے. خدا عذاب کو کب دور کرے گا؟ جب تک کہ اس سے سچی دل سے توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کو منانے کی فکر نہ کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم سب کچھ کرنے تیار ہیں، علاج کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں دنیاوی، اصل جو تدبیر ہے اس طرف جا ہی نہیں رہا ہے. کس وجہ سے مرض آیا، کس وجہ سے پریشانی آئی، کس وجہ سے میں بیمار ہوں، کس وجہ سے میں پریشان حال ہوں، مالی اعتبار سے،
اور صحت کے اعتبار سے یہ سکون ختم ہوا ہے، اپنی بیوی بچے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ میری نافرمانی، میں ہی خدا کا نافرمان بن گیا، میں اللہ کا باغی بن گیا، تو ساری چیزیں میرے اللہ کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے آئے ہیں. میں سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کو منا لوں گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بے حد پیار کرنے والے ہیں. جب وہ ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو ساری چیز صحیح ہو جائیں گے. اس کا احساس نہیں ہے. اب آدمی احساس نہ کرے تو پھر پریشانی میں مبتلا رہے گا. احساس کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم احساس ہونے کے لیے کم سے کم استغفار کی کثرت کر لو. تم استغفار کی کثرت کرو گے پھر احساس ہو جائے گا. اپنے گناہوں پر نگاہ جائے گی، اپنے گناہ کیا چیز ہیں، اپنے عیبوں پر نظر جائے گی، میں کتنا برا ہوں سمجھ میں آئے گا. صرف استغفار ایک ایسا نسخہ ہے کہ استغفار کو کثرت پکڑ لو گے، لازم پکڑ لو گے تو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنے اللہ کے نافرمان ہیں. میرا ایک ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے. اللہ کی اطاعت کے بجائے میں اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے ساتھ بغاوت کی زندگی گزار رہا ہوں. یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. پھر ندامت کے آنسوں کے ساتھ روتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب چیز عطا کر دیں گے، اپنے آخری پہر کھڑے ہونے کی سعادت بھی نصیب کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ندامت کے آنسوں سے اللہ کو منانے کی توفیق بھی نصیب کر دیں گے. سب بہت پیار کرتا ہے، بے حد پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ پکارتا ہے، آخری پیر میں آ کر کے ہم کو پکارتا ہے. ہم ہی ہیں کہ جو ہے پیر سوئے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جاتے بھی ہیں تو پھر مانگتے ہی اپنی حاجتوں کو، لیکن اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتے. اور توبہ سچے دل سے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے، اسی لیے کثرت سے استغفار کرو تو اپنے گناہوں پر نظر جائے گی. گناہوں پر نظر جائے گی، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائے گا. سارے پریشانیاں حل ہو جائیں گی. ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں بیماری بھری ہوئی ہے، ہمارے ہاں جو ہے گزارا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے ہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے. سارے چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے. اللہ کو راضی کروانا ہے، اس کے لیے کثرت سے استغفار کو لازم پکڑیں. اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.